آج ہم صرف ایک جیت کا تجزیہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انڈر 19 کی سطح پر ایک اچھی ٹیم اور ایک ابھرتی ہوئی ٹیم کے درمیان اتنا بڑا فرق کیوں اور کیسے پیدا ہوتا ہے۔ بالکل۔ ہمارے سامنے پاکستان اور ملیشیا کے انڈر 19 ایشیا کپ میچ کی تفصیلات ہیں، جہاں پاکستان نے 297 رن سے کامیابی حاصل کی۔ یہ صرف ایک میچ نہیں بلکہ دو مختلف دنیاؤں کی کہانی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ اعداد و شمار تو ایک یک طرفہ مقابلے کی کہانی سناتے ہیں، لیکن اصل دلچسپی اس کے پیچھے چھپی حکمت عملی اور کارکردگی میں ہے۔ اچھا؟ جی، ایک طرف پاکستان کی بیٹنگ تھی جس نے ایک مشکل شروعات کے بعد تاریخ رقم کی، اور دوسری طرف ان کی بولنگ تھی جس نے ملیشیا کو بالکل بے بس کر دیا۔ آئیے اس کارکردگی کی تہ میں اترتے ہیں۔ تو شروعات کرتے ہیں پاکستان کی بیٹنگ سے۔ پہلے 10 اوورز میں 2 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے تھے۔ اس موقع پر تو لگ رہا تھا کہ شاید ٹیم دباؤ میں آ جائے گی۔ بظاہر تو یہی لگ رہا تھا، لیکن میرے خیال میں ابتدائی وکٹوں نے نئے بلے بازوں سمیر منہاس اور احمد حسین کو ایک موقع فراہم کیا۔ موقع؟ وہ کیسے؟ انہیں ایک صاف سلیٹ ملی کہ وہ بغیر کسی پرانے دباؤ کے اپنی اننگز نئے سرے سے شروع کریں، اور انہوں نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اور کیا خوب فائدہ اٹھایا۔ دونوں کے درمیان 293 رنز کی شراکت، یہ تو ناقابل یقین ہے نا؟ جی بالکل۔ یہ سکور بورڈ پر صرف رنز نہیں ہے، یہ مخالف ٹیم کے لیے ایک نفسیاتی دھچکا بھی ہے۔ اس پارٹنرشپ کی خاص بات کیا تھی؟ یہ اتنی کامیاب کیسے ہوئی؟ دیکھیں، اس شراکت کی جو خوبصورتی تھی نا، وہ یہ تھی کہ دونوں بلے بازوں نے اپنے کردار کو بخوبی نبھایا۔ اچھا؟ احمد حسین نے شروع سے ہی بولرز پر دباؤ ڈالا، خاص طور پر اسپنرز کے خلاف قدموں کا استعمال کیا، جس سے ملیشیا اپنا فیلڈ سیٹ ہی نہیں کر سکی۔ یعنی وہ اٹیک کر رہے تھے۔ جی، اور اس دوران سمیر منہاس نے دوسرے اینڈ سے اننگز کو مستحکم رکھا، ایک رن لیا اور صرف خراب گیندوں کا انتظار کیا۔ یہ ایک ماسٹر کلاس تھی کہ پریشر میں پارٹنرشپ کیسے بنائی جاتی ہے۔ یعنی ایک نے حملہ کیا اور دوسرے نے دفاع کیا۔ اسی کی بدولت پاکستان 345 کے بڑے سکور تک پہنچ گیا۔ بالکل۔ اور ملیشیا کے بولر ناگینی سورن ستھنا کمارن انہوں نے 91 رنز دے ڈالے، جو کسی بھی نوجوان بولر کے لیے ایک بہت مشکل دن ہوتا ہے۔ بہت مشکل۔ تو پاکستان نے بورڈ پر 345 رنز کا پہاڑ کھڑا کر دیا۔ اب سوال یہ تھا کہ کیا ملیشیا کے پاس اس پہاڑ پر چڑھنے کا کوئی سامان بھی تھا، یا وہ پہلی ہی چڑھائی پر ہمت ہار جائیں گے؟ اور ایسا ہی کچھ ہوا۔ 346 کا ہدف تو ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، لیکن صرف 48 پر آل آؤٹ ہو جانا، ہاں، یہ تو بہت ہی کم اسکور ہے۔ تو یہ صرف دباؤ کا نتیجہ تھا یا اس میں پاکستانی بولرز کی کوئی خاص حکمت عملی بھی شامل تھی؟ یہی تو اصل سوال ہے۔ ملیشیا کی بیٹنگ لائن تو تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی۔ اس میں پاکستانی تیز گیند بازوں کی منصوبہ بندی صاف نظر آ رہی تھی۔ علی رضا نے خاص طور پر اپنی حکمت عملی واضح رکھی۔ کیا حکمت عملی تھی؟ وہ وکٹ ٹو وکٹ تیز گیندیں کر رہے تھے، جس سے بلے بازوں کو ہاتھ کھولنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ وہیں دوسری طرف محمد سیام اپنی اونچائی کا فائدہ اٹھا کر اضافی باؤنس حاصل کر رہے تھے۔ اچھا، تو باؤنس سے پریشان کیا انہیں؟ جی، جس کے لیے ملیشیا کے بلے باز تکنیکی طور پر بالکل تیار نظر نہیں آئے۔ کوئی بھی بلے باز ڈبل فگرز تک نہ پہنچ سکا۔ یہ اعداد و شمار سن کر ایک طرح سے افسوس بھی ہوتا ہے۔ ایک طرف پاکستان کی شاندار کارکردگی ہے، لیکن دوسری طرف یہ نوجوان کھلاڑی ہیں جن کے لیے یہ ایک بہت کڑوا تجربہ رہا ہوگا۔ یقیناً۔ پوری ٹیم 20 اوورز بھی نہ کھیل سکی۔ بالکل۔ اور اس میچ کا اختتام پاکستان کی 297 رنز کی تاریخی فتح پر ہوا۔ سمیر منہاس کو ان کی 177 رنز کی شاندار اننگز پر پلیئر آف دا میچ کا ایوارڈ ملا، جو اس کے حقدار تھے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹے تو یہ فتح صرف 2 پوائنٹس حاصل کرنے سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ اس ٹورنامنٹ میں پاکستان کی طرف سے ایک مضبوط پیغام ہے۔ جی، لیکن یہ ہمارے لیے سوچنے کا ایک سوال بھی چھوڑ جاتا ہے۔ وہ کیا؟ کہ جب ایک ہی ٹورنامنٹ میں ٹیموں کی کارکردگی میں اتنا بڑا فرق ہو، تو یہ انڈر 19 کی سطح پر مختلف ممالک کے درمیان کرکٹ کے ڈھانچے، وسائل اور کھلاڑیوں کی تیاری کے فرق کے بارے میں ہمیں کیا بتاتا ہے؟